اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں اور اسی بات کو تکمیل کرتے ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو خالق کائنات نے تعارف کروایا، اسی تعارف سے کسی حد تک حضرت نوح علیہ السلام کی ذات روشن اور عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جو سلام بھیجا حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ اس سے خود اہمیت واضح ہو جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور دوسرا کلمہ جو قرآن نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، فرمایا انہو کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح علیہ السلام عبد تھے، اور نہ فقط عبد تھے بلکہ عبد شکور تھے، نہ فقط شاکر تھے بلکہ شکور تھے۔ یہ دو کلمات در حقیقت وہ دو وصف ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سیرت، اپنے کردار کے سائے میں اپنے اندر پیدا کیا، اور ان کمالات کو طے کرنے کے بعد خالق کائنات نے آئندہ انسانیت کے لیے بعنوان اسوہ ان اوصاف کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ان اوصاف کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عبد ہیں۔ عبد کا معنی شاید یہ وہ واحد کلمہ ہے عربی زبان کے اندر کہ جو دو متضاد معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 180 درجے معنی میں فرق ہے۔ عبد ایک معنی اس کا ہے نرم، ذلول، رام، یعنی اتنا نرم ہے کہ جو چیز آپ دینا چاہیں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم خو ہوتے ہیں، آپ جو بات کریں فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج بڑا نرم ہے، سخت نہیں ہے مزاج میں۔ تو جو نرم مزاج ہو، جس کے اندر نرمی ہو، پذیرش کا مادہ جس کے اندر موجود ہو، اس کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے۔ جس چیز کے اندر بھی یہ نرمی آ جائے اس کو لفظ عبد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے راستے کی بھی صفت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے عربی کے اندر، الطریق المعبد، طریق راستہ، معبد نرم، رام شدہ۔ دیکھیں بعض راستے ہوتے ہیں سنگلاخ جن کو طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن بعض راستے بڑے نرم ہوتے ہیں، ہموار ہوتے ہیں۔ ان ہموار راستوں کو کہا جاتا ہے الطریق المعبد، نرم ہیں، چلنے والے کو تھکاتے نہیں ہیں۔ البتہ ذہن میں رہے کہ عربی میں یہ 3 کلمے ہیں، طریق، سبیل، صراط۔ طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، اور صراط بھی راستہ۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے کہ انشاءاللہ اگر مناسبت آئی تو اپنی مناسبت سے اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ بس عبد کا معنی نرم، ذلول، پذیرش کا مادہ جس کے اندر موجود ہو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور جو مملوک کو عبد کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ مولا کے اوامر اور نواہی 100% اپناتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، اپنا ارادہ اور اختیار سلب کر دیتا ہے انسان، جو مولا کہتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس لیے مملوک کو بھی عبد کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عبد اسی معنی میں ہو، ذلول، نرم، پذیرش کا مادہ جس کے اندر موجود ہو، یہ وہ فعل ہے جس سے تمام مشتقات نکلتے ہیں۔ عبدہ، یعبدو، عبدن، عبادن، معبد، تعبد، عبادت، یہ اسی سے یہ سارے مشتقات نکلتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ وہ ریشہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ مادہ، وہ کلمہ جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہوں۔
اگر لفظ عبد کا معنی ہے نرم خو، نرم مزاج، رام ہونا، اس سے جب کلمہ آپ بنائیں گے عابد تو اس کا معنی کیا ہے؟ جس کے اندر کمال نرمی موجود ہو، جھکنے والا ہو، جو ہم عموماً اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت گزار، عبادت کرنے والا، یعنی رام ہے، مولا کے اوامر اور نواہی پہ کان دھرتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے مولا کے سامنے۔ دوسرا معنی اسی کلمہ عبد کا بالکل اس کے برعکس 180 درجے اپوزٹ، عبد کا معنی کیا ہے؟ صلابت، سختی، انکار، جاحد، کسی چیز کو قبول نہ کرنا، انکار کر دینا۔ آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کے اندر کہ ایک زمین ہوتی ہے نرم اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے ارض صلبہ، سخت زمین ہوتی ہیں۔ البتہ فقہ میں لمحہ کے اندر کتاب و طہارت میں کہ جب انسان کو پانی نہ مل رہا ہو وضو کے لیے تو وہاں پہ ایک معیار ذکر کیا ہے شریعت نے کہ اگر زمین نرم ہو تو کتنے تیر چلنا پڑتا ہے، اور اگر زمین سخت ہو تو کتنے، وہ ایک مقدار ہے معیار فقہ کے اندر۔ وہاں پہ لفظ صلبہ استعمال ہوا ہے، سخت۔ اس عبد کا معنی جو دوسرا ہے بالکل پہلے کے برعکس، سخت، ڈٹ جانے والا، انکار کرنے والا۔ اگر عبد کا معنی سختی ہو، انکار ہو، صلابت ہو، تو اس سے کلمہ جب اس میں فاعل بنے گا تو وہ بھی عابد ہی ہوگا، چونکہ مشتقات کے اوزان مخصوص ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ عبد بمعنی نرمی ہو تو اس سے بھی عابد ہے، اور عبد بمعنی صلابت اور سختی اور جہد اور انکار کے معنی میں ہو تو اس سے بھی اس میں فاعل عابد بنتا ہے، اور اس کی جمع عابدین ہے یا عابدون۔ اب یہ ترجمہ کرتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لفظ عابد، عبد بمعنی ذلول اور نرمی سے اس میں فاعل بن رہا ہے، یا عبد بمعنی سختی اور انکار سے اس میں فاعل عابد بن رہا ہے۔ تو جب بھی عربی میں لفظ عابد آئے تو فوراً نہ کہیں اس کا معنی عبادت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، نہ، پہلے وہ جا کر آپ کو مادہ تلاش کرنا ہوگا کہ یہ کلمہ کس مادہ سے آیا ہے، عبد بمعنی ذلول سے آیا ہے یا عبد بمعنی صلابت صاد کے ساتھ سختی کے معنی میں اس سے آیا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کئی ایک مفسرین اور مترجمین نے اس آیت کے ذیل میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ترجمے میں دقت نہیں کی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کے ہاں سلسلہ اولاد، سلسلہ تولید، سلسلہ ولد ہو، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلا ایسے رحمان کا انکار کرنے والا میں ہوں۔ یہاں پہ عابد بمعنی صلابت اور جہد اور انکار سے ہے، یعنی پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں وہ رحمان، وہ خدا جس کے یہاں سلسلہ تولید ہو، وہ قابل پرستش نہیں ہے، وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے، جس کے یہاں تولید کا سلسلہ ہو۔ البتہ یہ الفاظ کا چناؤ ہے، تولید کا کلمہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک چیز دوسری چیز کے باطن سے اور باطن سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جس سے نکلا ہے اس میں خلا پیدا ہو جائے، وہاں پہ کلمہ تولید استعمال ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی موارد ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو چیز جس سے نکلتی ہے تولید، تو جہاں سے نکل جاتی ہے چیز کو ترک کر جاتی، چھوڑ جاتی، تو جس سے نکل رہی ہوتی وہاں پہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، جگہ خالی ہو جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے۔ کہ اگر خدا بھی یوں ہو کہ اس کے بیٹے ہوں، اولاد ہوں، اور سلسلہ نسل کا جس طرح انسان میں بڑھتا ہے اس طرح خدا کا سلسلہ ہو، اور پیدا کرنے کے بعد خود اس کے اندر خلا پیدا ہو جائے، تو وہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے، وہ معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جس کے اندر خلا پیدا ہو جائے اس خلا کو بھرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خدا کا
بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا. ترجمہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ رحمان اور تولید یہ دونوں ایسی چیزیں جو قابل جمع نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیا. فرض محال تو محال نہیں ہوتا، خدا کا شریک بھی فرض کر لیا جاتا ہے. باس علمی میں محال کو فرض کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. خوب فرض کر لیا کہ اگر خدا کے ہاں تولید ہو، رحمان کے ہاں سلسلہ اولاد اور بیٹے ہوں، فرض کر لیا کہ ہیں، تو یہ بیٹا ہونا باعث بن رہا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت اس کے عبادت گزار بن جائیں. یعنی دوسرے مرحلے میں گویا محبوب شرک کی دعوت دے رہے ہیں جو قرآنی تعلیمات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. خوب اگر ہو بھی جائے، رحمان کا ولد ہو جائے، تو رحمان کا بیٹا ہونا باعث بنتا ہے کہ محبوب عالم اس کے سامنے جھک جائے، اس کا عبادت گزار بن جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عابد بنا دے. ممکن نہیں ہے، چونکہ قرینہ داخلی موجود ہے کہ شرک کسی صورت میں بھی قابل تحمل نہیں ہے. اب وہ رحمان کا بیٹا اگر بفرض محال ہو بھی صحیح، تب بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ معبود بنے اور پیغمبر ختمی مرتبہ جیسی عظیم ہستی اس کے سامنے عابد بن کر ظاہر ہو. یہاں پہ وہ کلمہ لفظ عابد، عبد بمعنی صلابت، انکار اور سختی کے ہے، اور اتفاق سے یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیات آئیں، ایک وقت میں دونوں خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر عبد کسی ذات یا شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، ایک ہی وقت میں دونوں متضاد معانی کا اس ذات کے اندر جمع ہونا ضروری ہے. مثلا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عبد ہے کسی مولا کا، تو یہاں عبد بمعنی ذلول بھی ہو، عبد بمعنی صلابت بھی ہو، تب یہ عبد حقیقی کہلائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ عبد ہے کسی مولا کا تو مولد کی نسبت عبد بمعنی ذلول و نرم ہو، ہر بات اس کی قبول کرے. اور دوسری طرف سے اگر یہ اس مولا کا عبد ہے تو اس مولا کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا ہو. یعنی ایک ہی وقت میں دونوں خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ عباد اللہ ہیں، اگر یہ عباد اللہ ہیں تو عبد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اگر اللہ کے مقابلے میں رام ہیں تو دشمن خدا کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ڈٹ جانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سخت ہیں. وہ مومن کی بھی یہی خصوصیات ہے. اسی لیے قرآن نے کہا مومنین کی برجستہ صفات میں سے کیا ہے؟ کیونکہ یہ عبد ہوتے ہیں مومنین، اس لیے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی دونوں معنی ایک ساتھ ان کے اندر ظاہر ہونے چاہیے. پس جب انسان اللہ کا عبد بنتا ہے تو غیر اللہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. اور اسی عبودیت کا ایک چھوٹا سا پہلو جو فقہ کے اندر ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تولا اور تبرہ ہے، جس کو الفاظ تولی اور تبری ہیں. یعنی الفاظ تولی اور تبری کے ہیں عربی میں، لیکن چونکہ ہمارے اردو میں رائج ہو گیا تولا اور تبرہ تو اسی لیے وہی غلط العام مانا. یہ تولا اور تبرہ یہ ایک عبودیت کی شان ہے، کل عبودیت نہیں ہے. یعنی ایک علامت ہے، پہچان سکتے ہیں کہ یہ عبد ہے یا نہیں. کا اس کے اندر اگر تولا اور تبرہ پایا جاتا ہے تو یہ عبد ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر یہ ولایت کے ذریعے کسی کے قریب ہو رہا ہے تو براعت کے ذریعے کسی سے دور بھی ہونا چاہیے اس کو. اسی لیے معصومین نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ہمارا محب ہو، ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براعت نہ کرتا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. یعنی عبد کی خصوصیت میں ہی یہ چیز شامل نہیں ہے. عبد اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ دونوں ارکان ایک وقت میں موجود ہوں. اگر کسی کی ولایت کا پھندا گلے میں ڈالا ہوا ہے تو کسی سے اعلان برات بھی ضروری ہے. ممکن نہیں ہے کہ دوست کی ولایت بھی ہو اور دشمن کی ولایت بھی انسان اپنائے ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اصلا عبد کی خصوصیات میں سے نہیں ہے. البتہ ضمناً بات آگے تو عرض کر دوں کہ ہم شاید اس تولا اور تبرہ کے مفہوم کو صحیح طور پہ درک نہیں کر پائے. تولا اور تبرہ حقیقت دین ہے، اصلا روح دین ہے. دین اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے.
لیکن تبرہ کا معنی دشنام دینا، گالی دینا، توہین کرنا نہیں ہے، جس کو عربی میں سب کہا جاتا ہے۔ سب گالی دینا ہے، دشنام دینا ہے، یہ اصلا روح دین کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ تم جھوٹے خداؤں کو بھی حتیٰ گالیاں نہ دو، کیونکہ جب تم جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے تو جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ سب ممنوع ہے، گالی دینا ممنوع ہے، لیکن اعلان برات کرنا روح دین ہے، اصلا دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تبرہ کا مفہوم گالی دینا نہیں ہے، بلکہ اعلان برات ہے، دوری کا اعلان ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت ایسی فرض نہیں کر سکتے ہیں دین کے اندر کہ جس کے اندر تبرہ جیسی خصوصیت موجود نہ ہو۔ آپ ایک ایک کر کے عبادات کو دیکھنا شروع کر دیں۔ مثلا جب آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز بغیر اعلان برات کے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو انجام دے، اس فریضے کو۔ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کئی ایسے کام ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، ان سے تبری کرتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، اور پھر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب روبہ قبلہ ہوتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے دائیں بائیں سے بھائی آپ نے اعلان برات کیا ہے۔ کھانا پینا نہیں کرتے ہیں، اس سے بھی اعلان برات ہے۔ تکلم نہیں ہے، اس سے بھی اعلان برات ہے۔ قہقہ نہیں ہے، اس سے بھی اعلان برات ہے۔ نجس کپڑا نہیں ہے، اس سے بھی اعلان برات ہے۔ اصل بغیر برات کے ایک نماز وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ پس جہاں نماز کے اندر ولایت شرط ہے حضور بارگاہ الہی میں، ویسی غیر اللہ سے اجتناب ضروری ہے۔ روزے جیسی آپ عبادت لے لیں، روزہ بھی تولی اور تورع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں کسی ذات کے قریب ہونے کے لیے، اور کتنی ایسی چیزیں آپ جن سے اعلان برات کرتے ہیں، جتنے بھی مفترات ہیں روزے کے لیے وہ کیا ہیں؟ ان سے اعلان دوری ہے۔ پس ولایت اور برات لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر آپ کسی سے قریب ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کے نقطہ مقابل سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ایک نقطے کے قریب ہو رہا ہو بغیر اس کے کہ دوسرے نقطہ مقابل سے دور ہو رہا ہو۔ یہ قرب کبھی بھی ممکن نہیں ہے، حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ مشرق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے مشرق کی طرف، کب جائیں گے؟ کب قریب ہوں گے مشرق کے؟ جب مشرق کی طرف آپ بڑھ رہے ہوں گے تو مغرب سے قطعاً آپ دور ہوں گے۔ یہ مغرب اور مشرق چونکہ ایک دوسرے کے مقابل میں اپوزٹ ہیں، اور عبد کا معنی یہ ہے کہ جس کے قریب ہو رہے ہیں اس کے نقطہ مقابل سے آپ دور ہوتے رہیں۔ خود توحید کی حقیقت بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر ولایت خدا کو قبول کرنا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ولایت کو قبول کرو جبکہ دشمن خدا کے بھی آپ قریب ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پس عبد کی خصوصیت ایک وقت میں دونوں متضاد معنی کا ہونا ضروری ہے۔ عبد بمعنی ذلول یعنی نرم ہے، کسی کے اوامر کو، کسی کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ عبد بمعنی سلامت، بمعنی جہد، بمعنی انکار بھی موجود ہونا چاہیے کہ اس کے نقطہ مقابل سے دوری کا اعلان کرے۔ قرآن کریم نے برجستہ ترین صفت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ذکر کی کہ انہ کان عبدن، عبد ہے مطلق، اور عبد مطلق یعنی ممحض ہے، خالص ہے فقط خدا کے لیے، غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، غیر اللہ کی مانتا نہیں ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اقدامات کو چینج نہیں کرتا ہے، فقط ایک ذات کو خوش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور یہ معمولی صفت نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ صفت دوم کہا کہ نہ یہ فقط عبد ہے، عبد شکور ہے۔ بس ہے طلبگی، آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ بعض اوصاف اگر کسی موصوف کے لیے ذکر کیے جائیں اور ان اوصاف میں کوئی قید نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوصاف بصورت اطلاق جتنے بھی اس کے معانی ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر وہ وصف بصورت مقید ہوں تو پھر کسی قید کو ذکر کر کے اس کے درجے کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ صرف عبد ہوتا اور کلمہ شکور استعمال نہ کیا ہوتا تو یہاں سے پتہ چلتا کہ یہ عبد مطلق ہے۔ عبد مطلق یعنی جتنے بھی عبودیت کے مراتب ہیں وہ سارے مراتب حضرت نوح علیہ السلام میں موجود ہیں،
لیکن یہاں پہ کلمہ عبد مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے، عبدن شکورا۔ یہ عبدن شکور بتا رہا ہے کہ عبودیت کا ایک درجہ ہے جس پہ جناب نوح علیہ السلام فائز ہیں، اور وہ عبودیت کا درجہ مقید ہے، عبودیت مطلق نہیں ہے۔ عبودیت مقید کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ کہ یہ عبد ہے اور شاکر بھی ہے۔ البتہ پہلے اس کا معنی کریں، پھر آتے ہیں اس مقید کے مطلب کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ یہ ایک خاص درجے تک جناب نوح علیہ السلام پہنچے ہیں، بقیہ مراتب کسی اور ذات کے لیے ہیں۔ لفظ شکر کہ جس کے مقابلے میں کلمہ کفر ہے، شاکر کافر۔ شکر اور کفر یہ دو کلمے ہیں جن کا تعلق فقط نعمات سے ہوتا ہے۔ نعمت، البتہ اس کے مقابلے میں کلمہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ نقمت ہے، نون قاف میم۔ دعائے کمیل میں ہے، پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ یہ نقم نقمت کی جمع ہے، نعم نعمت کی جمع ہے۔ نعمت اور نقمت یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور یوں نہیں ہے کہ کائنات کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک بنام نعمت اور ایک بنام نقمت، نہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں فقط ایک چیز ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں خدا کی، خالق کائنات ان کو خلق کرتا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر دو عناوین جو پیدا ہوتے ہیں یہ انسان کے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کے استعمال پہ ہے کہ آپ اس کو نعمت بنا کے اپنی زندگی میں لے آئیں یا نقمت بنا لیں، یا آپ کی اس پہ اختیار پہ، ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ یہ شاید پہلے مطلب عرض ہو چکا ہے، زیادہ اس میں نہیں جاتے۔ نعمت کا تعلق یا شکر کا تعلق نعمت سے ہے، نعمت کا تعلق شکر سے ہے، شکر کا تعلق نعمت سے ہے۔ یعنی نعمت بنا کر اگر آپ نے خدا کی مخلوقات کو استعمال کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت بنتی رہیں گی، اور آپ ان کو جب نعمت بنا کے استعمال کرتے رہیں گے آپ شاکر بنتے رہیں گے۔ مثلا خداوند عالم نے آنکھیں دیں، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، صحیح استعمال کرنے سے یہ آنکھیں ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے سے انسان شاکر ہو جاتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ البتہ شکر نعمت کیا ہے؟ جو عموماً ہم تصور کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز نعمت ہے، مال ملے سمجھتے ہیں نعمت ہے، اولاد ملے سمجھتے ہیں نعمت ہے، یا کوئی پوسٹ مل جائے سمجھتے ہیں نعمت ہے۔ نہ، یہ چیزیں نعمت نہیں ہے، وہ استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہیں یا نقمت ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شکر اور شکر نعمت فقط زبان سے شکرن للہ کہہ دینا یا الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کہ جو ہم رائج نعمت کا شکر یہی سمجھتے ہیں کہ دو نعمتیں اگر مل جاتی ہیں، خالق کائنات کی طرف کوئی فیض آتا ہے تو زبان سے یہ کلمات جاری کر دیتے ہیں کہ جی الحمدللہ، خوب سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کے شاکر بندے بن گئے۔ نہ، شکر نعمت یہ ہے کہ جو چیز خالق کائنات نے آپ کو دی ہے، دینے کے بعد اس کا استعمال بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اگر اسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے کہا ہے تو یہ حقیقی شکر ہے انسان کا اس نعمت کی نسبت۔ مثلا قلم دیا، کاغذ دیا، قلم اور کاغذ یہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا، اس کا شکر کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے وہی کام اس سے اگر آپ لیں گے تو آپ شاکر ہیں۔ اگر اس نے کہا کہ ایک قلم اور کاپی آپ کو دی ہے کہ آپ اس میں درس حدیث لکھیں، درس تفسیر لکھیں، درس نہج البلاغہ لکھیں، اگر آپ نے قلم اور کاغذ کو اسی مورد میں استعمال کیا تو آپ نے عملی طور پہ شکر کا ثبوت دیا ہے اور شاکر ہیں۔ وہ خالق کائنات نے یہ جتنا کچھ انسان کو دیا ہے، اگر وہیں پہ یہ استعمال کر رہا ہے تو یہ خداوند عالم کی نسبت شاکر ہوگا۔ عملی شاکر بننا ضروری ہے۔ البتہ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار اس چیز کا ہوتا ہے جو انسان کے وجود اور باطن کے اندر موجود ہو۔ اگر باطن میں توحید ہے ہی نہیں، ہمارے اندر خدا ہماری زندگیوں میں ہے نہیں، اور ہم منہ سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زبان سے اظہار ہے اس حقیقت کا جو انسان کے باطن میں موجود ہے۔ اگر باطن میں توحید نہیں ہے، اگر باطن میں توحید ہوتی، اگر باطن میں خدا ہوتا تو تنہائی میں وہ توحید ہمیں گناہ سے بچا رہی ہوتی۔
اگر باطن میں توحید انسان کے اندر آ جائے، بے شک زبان سے لا الہ الا اللہ کا اظہار نہ کرے، لیکن خلوت میں جب دیکھتا ہے اور اس عقیدے پہ فائز ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے توحید خدا کے باطن میں موجود ہے، لہذا اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ شاکر بننا ضروری ہے، اور شاکر کیا ہے؟ جو چیز خالق کے کائنات نے دی اس کو وہیں پہ استعمال کرے جہاں پہ اس خالق نے چاہا ہے۔ وہ جو کبھی خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے، کبھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لے، اس کو شکور نہیں کہتے۔ جب خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شاکر۔ اور جب اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ مثلا یہی آنکھیں ہیں خدا نے دی، اگر خدا نے کہا کہ ان سے نامحرم کو نہیں دیکھنا، اور یہ انسان اپنے آپ کو نامحرم سے بچا لیتا ہے تو یہ شاکر ہے، اور کہا قرآن کو دیکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھو اور پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ شاکر۔ لیکن برعکس کر دیں، کبھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نامحرم پہ اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو یہاں پہ جو آنکھوں کا استعمال ہے وہ خالق کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ چونکہ خالق کی مرضی کے مطابق نہیں ہے لہٰذا یہ کیا ہے؟ اس وقت یہ کافر ہے، کافر نعمت ہے۔ وہ نعمت نہیں بنائی، اس نے نعمت بنا لی اپنے لیے۔ پس شاکر اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل میں آپ کو پتہ ہے دوام اور ثبوت نہیں ہوتا، یعنی دائمی نہیں ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ضارب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے حالت ضرب میں ہے، یا قاتل 24 گھنٹے حالت قتل میں مصروف ہے، نہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں جو حدوث پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں۔ لیکن کلمہ شکور جو مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر وصف صفت مشبہ کہا جاتا ہے، اور صفت مشبہ کا معنی جب یہ دیتا ہے مبالغہ کی صورت میں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی دائماً حالت شکر میں ہے، کبھی بھی حالت شکر اس سے جدا نہیں ہوتی۔ شاکر بننا آسان ہے، شکور بننا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ شاکر ہے تو کس کی نسبت شاکر ہے؟ کہ پہلے اپنے وجود کی نسبت شاکر ہے، یعنی پورے وجود کو وہیں پہ استعمال کرتا ہے جہاں پہ خدا کی مرضی ہے، اپنے زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی پوری باڈی کو، اپنے پورے جسم کو، حتیٰ اس کا سونا بھی شکر کی حالت میں ہے، جاگنا بھی شکر کی حالت میں ہے، غصہ بھی شکر کی حالت میں ہے، کسی سے صلح کرنا بھی شکر کی حالت میں ہے، کھانا پینا اس کی شکر کی حالت میں ہے، اٹھنا بیٹھ، جتنے کام ہیں سارے خالق کی مرضی کے مطابق ہیں، اس لیے وہ شاکر ہے۔ شاکر نہیں ہے، شکور ہے۔ شکور ہے یعنی ہمیشہ حالت شکر میں ہے۔ خوب تصور کرے انسان، زبان ہلاتا ہے تو بھی شکور ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو بھی شکور ہے، کانوں سے کام لیتا ہے تو بھی شکور ہے، حتیٰ اس سے ہٹ کر جوانے ہی جو خالق کائنات کی نعمتیں ہیں، عقل و فکر و ہوش و خیال و وہم و جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری کس کے تابع ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ سوچتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اس کا سوچنا بھی خدا کی مرضی کے تابع ہے، اس لیے تو عبد شکور ہے۔ عبد شکور پس شاکر جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، شکور جو ہمیشہ حالت شکر میں ہے۔ تصور کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، جس کے لیے خالق کائنات فرماتا ہے یہ کیسا انسان ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ عبد ہے، اور عبد بھی شکور ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس وقت تک استعمال کرتا نہیں جب تک کہ وہ نعمت نہیں بن جاتا، اور جب نعمت بنتا ہے خالق کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ مال آتا ہے، مال کو وہاں پہ استعمال کرتا ہے جہاں خدا کی مرضی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، کشتی بناتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، کسی کو پیغام دیتا ہے ہدایت کا خدا کی مرضی کے مطابق، کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو اللہ کے غضب کا مظہر بن کر خدا کی مرضی کے مطابق غضبناک۔ کوئی کام، کوئی فعل، کوئی خیال، کوئی سوچ اس کی خدا کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جو اس طرح سے غرق ہو ذات خدا میں اور ہر چیز کو نعمت بنا کر شاکر بن کر استعمال کر رہا ہو، اور ہمیشہ سے اس کا یہ وتیرہ ہو اور اس کی یہ صفت ثانیہ بن چکی ہو، اس کو عربی میں شکور کہا جاتا ہے۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور ہیں۔
البتہ یہاں پہ عبد شکور مقید ہے، عبد ہے لیکن عبد شکور ہے۔ اور ابھی عرض کیا ہے کہ شکر کا تعلق کس سے ہے؟ نعمت سے۔ نعمت ملے شاکر بنتا ہے، جب نعمت نہ ہو تو شکور کا تصور ہی نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں اگر کسی انسان سے کہیں بھائی اولاد کی تربیت اچھی کرو تاکہ اولاد کی نسبت شاکر بن سکو، وہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو اصل سالبہ بے انتفاع موضوع ہے، وہ اولاد ہی نہیں ہے کہ اس کی نسبت وہ مثلا نابینا سے کہو بھائی آنکھ کو نامحرم کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، شاکر بنو، وہ کیا کہے گا؟ وہ آنکھ ہی نہیں ہے تو شاکر کیسے بنوں؟ پس شاکر یہ بتاتا ہے کہ جس کا تعلق نعمتوں سے ہے، جہاں نعمتیں ہوں گی وہاں شکر کا تصور ہوگا، اور جہاں نعمت نہیں ہوگی وہاں شکر کا تصور بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظمت بیان کرنے کے بعد خالق کائنات نے عبد کو شکور سے مقید کیا ہے، یعنی یہ وہ عبد ہے جس کا رابطہ نعمات کے ساتھ ہے، نعمات کی نسبت شکور ہے، بس عبد مطلق نہیں ہے۔ نعمت آئے تو شاکر ہے، نعمت نہ آئے تو اصل عنوان شکر آتا ہی نہیں ہے، پس عبد مطلق نہیں ہے۔ جو خداوند عالم کی نعمتوں میں ہمیشہ مبتلا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے، لیکن اگر نعمتیں نہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ پھر عبد بننا ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ عبد شکور کون ہے؟ دیکھیں معصومین نے 3 گروہ ذکر کیے ہیں۔ ایک گروہ کون ہے؟ کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہے جہنم کے خوف سے، اور ایک گروہ وہ ہے جو جنت کے شوق میں، اور تیسرا بیچ میں ایک گروہ ہے جو نہ جہنم کے خوف سے آتے ہیں نہ جنت کے شوق میں آتے ہیں، یعنی نہ ان کو نکمت سے ڈرایا جاتا ہے نہ ان کو نعمت کا لالچ دیا جاتا ہے، نعمت بھی نہیں نکمت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ عبودیت ہے جس کو عبودیت مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ عبد نعمت نہیں ہے، یہ عبد مطلق ہے۔ جب تعارف کروایا کہ یہ عبد ہے حضرت نوح علیہ السلام لیکن عبد شکور ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی حقیقی تصویر کا ایک رخ جو عبد شکور کی صورت میں مکمل ہونا چاہیے تھا، یہ فقط اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، لیکن ابھی پیغمبر اسلام کی تصویر کا اساسی رخ باقی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ گواہی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، نہ عبد شکور، نہ عبد نعمت، نہ عبد جنت، نہ عبد رضوان، یعنی نعمتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نعمتیں ہوں تب بھی عبد ہے، نہ ہوں تب بھی عبد ہے۔ یہ کون سی منزل ہے؟ کہ یہ منزل ہے عبد مطلق کی۔ عبد مطلق اصل غیر اللہ پہ نگاہ نہیں ڈالتا ہے، اسی لیے جبرائیل سے کہا گیا کہ پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کر میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ خزانے کی ساری مفاتیح لے کر، مفتاح لے کر جبرائیل پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب، خالق کائنات آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور یہ پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے آخرت کے درجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ قبول کر لیں۔ پیغمبر اسلام نے قبول نہیں کیا، ٹھوکر مار دی۔ یہ ٹھوکر مارنا کس بات؟ فرض کریں کہ اگر دے بھی دیا جاتا تو پیغمبر اسلام یقیناً مرضی خالق کائنات میں استعمال کرتے، لیکن کہا میں اس لیے آیا ہی نہیں ہوں کہ غیر اللہ سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کر دوں، میں نعمتوں کا عبد بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آیا ہی اللہ کا عبد بننے کے لیے ہوں، اور پوری بشریت کو اس منزل پہ لانے کے لیے آیا ہوں کہ نعمات سے بالاتر ہوتے ہوئے صاحب نعمت کے عبد بن جاؤ، عبد مطلق بن جاؤ۔ میں اس لیے آیا ہوں۔ یہ عبد شکور اور وہ عبد مطلق۔ بس عبد شکور کا تعلق فقط نعمتوں سے ہے، البتہ نعمتیں جب آتی ہیں ان کو وہیں پہ استعمال کرتا ہے جہاں پہ خالق کی کائنات کی مرضی ہوتی ہے، لیکن بالآخر درگیر ہے انہی نعمتوں میں،
یہیں سے دوسرا نقطہ وہ جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، مطلب ذرا عمیق ہے لیکن توجہ کریے گا اس پہ، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو عبد نعمت بنے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں پیغمبر اسلام سے ہٹ کر، وہ تمام تر انبیاء اپنی امتوں کو جو دعوت دینے آئے تھے بصورت انذار اور تبشیر، وہ فقط اور فقط اپنی امت کو صرف یا جنت کا راستہ دکھانے آئے تھے یا جہنم سے بچانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، بس۔ لہذا آپ جا کر دیکھیں پورے قرآن کے اندر ثواب اور عقاب کی آیات بھری پڑی ہیں کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی امتوں سے یہ کہا اگر یہ کرو گے تو ثواب ملے گا بنام جنت، اور اگر یہ کام کرو گے تو جہنم کا عقاب ہے۔ یعنی ثواب اور عقاب میں سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو درگیر رکھا ہے، یعنی معرفت کا وہ درجہ نہیں تھا کہ سبالتر اپنی امت کو لے کر آئیں۔ اسی لیے ایک بحث ہے، بحث قرآنی بھی ہے، بحث عقیدتی بھی ہے، کہ انبیاء اپنی امتوں کو تو فقط جنت اور جہنم کے چکر میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن خود کیا تھے؟ یہ روایات کا مضمون ہے، خود جتنے انبیاء آئے تھے وہ سارے پیغمبر اسلام کی امت تھے، امتی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یعنی لوگوں کو کہتے تھے، عملی نمونہ انہوں نے بتایا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے عملی نمونہ بتایا میں عبد شکور ہوں، یعنی تم بھی یوں بنو، لیکن خود حضرت نوح علیہ السلام بھی آیا انہی نعمتوں کے چکر میں تھے نہ، وہ امت محمدی کا مصداق بنتے وہ لقاء اللہ کے راہی تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت اس لیے نہیں کی کہ وہ جنت میں جا پہنچیں، اس لیے عبادت خود نہیں کی کہ جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ اور یہ کتنی بڑی عظمت ہے ہمارے لیے کہ خالق کائنات کا اس نعمت پہ اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، کہ جہاں پہ خالق کائنات نے اپنے محبوب ترین اولیاء کو اپنے آخری محبوب کی امت میں قرار دیا، وہاں پہ ہمیں عالم دنیا میں اس کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ اور وہ امتی وہی ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کے نقش قدم پہ چلتا ہوا عبد مطلق کی منزل کی طرف گامزن ہو، اور عبد مطلق بننا آسان نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں ابھی ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں نماز کے لیے یا جتنے بھی بقیہ کمالات ہیں، درجات ہیں یا دین ہے، مثلا ابھی اگر اعلان کر دیا جائے، ہمیں کہہ دیا جائے بھائی جنت آپ کے لیے کنفرم ہے، پکی ہے، نماز پڑھو تو بھی ملے گی، نہیں پڑھو تو بھی ملے گی۔ سوچنے والی بات ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنا امتحان کر لیں کہ ابھی اگر آ کر کوئی اللہ کا نمائندہ بتا دے بھائی آپ کے لیے جنت پکی، پہنچ جائیں گے آپ وہاں پہ، جہنم سے آپ کو چھٹکارا ہے، نماز پڑھیں گے؟ روزہ رکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہی سے پتہ چلتا، اب بے شک زبان سے وہ کہتے رہے کہ زبان نہیں جی ہم تو قربتاً اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ زبان اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ باطن میں پتہ ہے کہ ابھی اگر ہمیں اجازت مل جائے نہیں کریں گے۔ وہ ہم جب سفر میں جاتے ہیں، اچھے بسا کے گھر میں بیٹھے ہوں، نماز کا ٹائم ہو 4 رکعت پڑھنی پڑتی، کہتے ہیں رک جائیں تھوڑا، سفر میں جاتے ہیں 2 ہو جائیں گی۔ وہ جو سفر کی انتظار کرتا ہے کہ 4 2 ہو جائیں، وہ کہاں وہ خدا کے لیے عبادت کر رہا ہے؟ بس اللہ کے لیے عبادت کرنا اور ہے، نعمتوں کے لالچ میں عبد نعمت ہونا اور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب تشہد میں شہادت دیتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محبوب وہ فقط تیرا عبد تھا، عبد جنت نہیں تھا، عبد حور العین نہیں تھا، عبد نعمت نہیں تھا، عبد اشجار و باغات و نہریں اور وہ جو جنت میں ہیں ان کا عبد نہیں تھا، اصلا ماورا تھا ان سے۔ یہ ہوں تو بھی اس کا عبد ہے، یہ نہ ہوں تو بھی اس کا عبد ہے۔ اسی لیے امیر المومنین، البتہ یہ امیر المومنین امام سجاد امام صادق تینوں معصوموں سے آیا ہے، کہا کہ ایک گروہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے اور ایک جنت کے لالچ میں، دونوں کا تعارف کروا دیا۔ ایک کون ہے؟ کا ایک عبد ہے، غلام، جب سر پہ ڈنڈا ہوتا ہے کرتا ہے، اٹھا لو نہیں کرتا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ کا تاجر ہے، ہمیشہ پرافٹ کی سوچتا ہے، دونوں بھی وہ انتخاب کرے گا اس کا ثواب کم ہے اس کا زیادہ ہے، کم کی چھوڑ دے گا وہ زیادہ والی پڑے گا، نہ اس پہ 10 نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ شاید میری ذمہ داری یہی کہ یہی جس پہ کم نیکیاں ملنی، شاید میری ذمہ داری یہی ہو کہ میں اس کو انجام دوں، وہ نہیں دیتے ہیں۔ طبیعت انسان کی یوں ہے۔ تیسرا طبقہ کہا کہ یہ اصلاً جنت و جہنم کے خوف میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ خدا کو لائق عبادت پا کر اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں خدا سے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ تلک عبادت الاحرار، یہ حر، جو حر ہوتا ہے نا آزاد،
آزاد کیسے ہے؟ نہ فقط دنیا کے تعلقات سے آزاد ہے بلکہ بہشت کی نعمات سے بھی آزاد ہے۔ حر ہوتا ہی وہی ہے جو کسی سے اس کی کوئی وابستگی نہ ہو۔ جہاں وابستگی آ گئی وہاں پہ حریت انسان کی سلب ہو جاتی ہے۔ جو حر علی الاطلاق ہو وہ نعمتوں کے چکر میں نہیں ہوتا ہے۔ اور عجیب جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جب حر نادم ہو کر آتا ہے تو جملہ کہ جعلک اللہ حرن، یہ کلمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس پہ جاری ہوئے ہیں۔ کما سمت کا امک، جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، واقعاً تو حر ہے۔ اور کہاں پہ حر ہے؟ فی الدنیا والآخرہ۔ نہ دنیا کے تعلقات نے تجھے اپنا قیدی بنایا، نہ بہشت کی نعمات نے تجھے اپنا قیدی بنایا۔ بہشت کی نعمات بھی اس کے لیے زنجیر پا نہیں ہے۔ اگر یہ عبد ہے تو فقط عبد حسین ہے، یہ حسین کے لیے آیا ہے اور حسین کے ساتھ رہے گا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم اکثر معصومین کو استعمال کرتے ہیں، معصومین کی معیت نہیں لیتے ہیں، معصومین کے درجات سے استفادہ کرتے ہیں، اپنی قیود اور اپنی زنجیروں کو بیشتر کرتے ہیں۔ دنیا مانگ لیں گے، بیشتر اسی میں قید ہو جائیں گے، تعلقات مانگ لیں گے، بیشتر اس میں جکڑ جاتا ہے انسان۔ دعائے کمیل کی تعبیر کے مطابق وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي، میں جو زمین گیر ہوا ہوں وہ کس بنیاد پہ ہوا ہوں؟ میرے اپنے غل و زنجیر تھے جن کو میں نے مانگا، معصومین کا واسطہ دے کر مانگا، اور انہی غل و زنجیر میں اب میں جکڑ گیا ہوں۔ اولاد مانگی امام کا واسطہ دے کر، امام حسین کے صدقے میں اولاد مل گئی، اب اسی اولاد کے چکر میں دین بھی گیا، دین کی تعلیمات بھی گئیں، اپنی ذمہ داریاں بھی گئیں۔ اب تو 24 گھنٹے اولاد میں ہی مصروف ہے، نہیں جی اب یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ خوب اگر یہ پہلے پتہ ہوتا کہ یہ انسان کے لیے زنجیر پا ہیں اور یہ معرفت ہوتی تو پھر سوال کا زبان پہ آنا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ انسان عدم معرفت کے نتیجے میں آتا ہے۔ خالق کائنات نے تعارف کروایا کہ انہو کان عبدا شکورا، عبد حد عقل عبد شکور تو بنے، اور یہ راستہ طے کیا ہے۔ اور جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اوصاف خالق کائنات قرآن میں اوصاف ذکر نہیں کرتا، چونکہ یہ علمی کتاب نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی کسی وصف کو ذکر کرنا ہو موصوف کو ذکر کرتا ہے۔ یعنی عبد اور شکور کے مفہوم اور درجے اور کمال کو بتانا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا نمونہ بتایا، کہا یہ دیکھو یہ عبد بھی بنا ہے، شکور بھی بنا ہے، خود تم بھی بنو۔ سیرت تربیتی اگر انبیاء کا اپنانا ہے تو انبیاء تو خالی باتیں نہیں کرتے ہیں، تقریریں نہیں کرتے ہیں، مقام عمل میں آ کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہمارے اندر یہ درجہ کمالی آیا ہے۔ اب اگر سیرت تربیتی کے عنوان سے ان کو اپنانا ہے تو جس طرح وہ مقام عبودیت پہ پہنچے ہیں آپ بھی پہنچیں، جس طرح وہ شکور بنے آپ بھی بنے۔ جتنا جتنا جس کا دائرہ ہے اسی دائرے میں ہی رہتے ہوئے عبد شکور بننے کی کوشش کریں۔ اب جب عبد شکور بنیں گے اس کے بعد پھر ذمہ داری آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ 400 سال یا 800 کچھ سال کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ مبعوث بے رسالت ہو گئے، اب جائیں جا کر اپنی قوم کو اور اپنی امت کو انذار کریں۔ اس سے پہلے کہ اس کلمے کو عرض کروں، ایک نقطہ جو پہلے عرض کیا تھا کہ عزلت اور اپنی قوم سے دوری کس بنیاد پہ کی؟ شرک کی بنیاد پہ، کہ جب شرک آلود معاشرہ وہاں سے ولی خدا ہجرت کر جاتا ہے، البتہ خاص قوانین کے تحت۔ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب داستان ذکر ہوگی وہاں پہ اس بات کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شرک آلود معاشرہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کی یا ائمہ کی یا رسولوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جاؤ، وَأَنذِرْ قَوْمَكَ، جا کے انذار کرو اپنی قوم کو۔ خوب انذار کی باری بات کی ہے، اس سے پہلے جس بیماری میں جس مرض میں مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ شرک۔ یہاں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ شرک آلود کیوں ہوتا ہے، کہ جس کے بعد انسان کو یہ کہا جائے کہ جاؤ انذار کرو، اور انذار کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو انجام دو۔ کیوں ہوتا ہے شرک آلود معاشرہ؟ یہ بھی انسان کی طبیعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کو پہچان لو، آہستہ آہستہ خدا کو
پہچان لو گے. دیکھیں آپ چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، والدین کے ساتھ کتنی وابستگی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ وابستگی ہوتی ہے. بچپنے میں ماں سے تو اصل ایک لمحے کے لیے بعد بچے آپ نے دیکھا ہو کہ حتیٰ باپ کی طرف بھی نہیں آتے ہیں، اتنا ماں سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ لاشعوری طور میں یہ کیوں ماں سے وابستہ ہے؟ فقط دو عنصر کی وجہ سے. ایک، شدید محبت ہے اس سے. دوسرا اس کے ذہن میں ہے کہ میری جتنی ضروریات ہیں وہ یہی پوری کرے گی. ماں مثلا جس سے وابستہ ہوتا ہے، یہ وابستگی اس بچے کی بتاتی ہے کہ ہمیشہ اسی کی طرف اس کا فوکس ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ رابطہ، یہ وابستگی اور یہ جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں، جس کا میں نے سہارا لیا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ سے کہیں چلی نہ جائے. بس پتہ چلتا ہے کہ شرک کے اسباب ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا، اسباب کے ساتھ وابستگی، اور وابستگی بھی محبت کی حد تک. دو، انہی اسباب کو ولی نعمت سمجھنا. تین، ان کے زوال سے یا ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرنا. یہ تین اسباب ہیں جو شرک کو جنم دیتے ہیں. جہاں پہ بھی غیر اللہ میں یہ تین تصورات آ جائیں گے، وہیں سے آدمی انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ جا کر دیکھیں، یہ فقط کتابوں کی زینت نہیں ہے یہ کلمات یا یہ کلام. مثلا آپ جا کر دیکھتے ہیں کسی نے چاند کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی ستارے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو. اگر آپ ان کے اندر وہ روح عقیدہ جا کر تلاش کریں تو کیا ہے؟ عقائد یہ تھے جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہ یہ ولی نعمت ہے ہمارے. ولی نعمت کس طرح سے؟ اگر یہ نہیں ہوں گے ہماری کھیتی باڑی نہیں چلے گی، اگر یہ نہیں ہوں گے ہمیں رزق نہیں ملے گا، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا نابود ہو جائے گی. وہ پھر کیا کرتے تھے؟ اسی چاند اور سورج سے وابستہ ہو کر ان سے محبت کرتے، پھر ان کو راضی رکھنے کے لیے خرافات اپنے اندر ایجاد کرتے اور طرح طرح کے مسائل اپنی زندگیوں میں جا کر ایجاد کرتے تھے. مثلا کبھی اولاد کو ان کے سامنے ذبح کرنا، کبھی مال و منال کو ان کے اندر جا کر نثار کر دینا. یہ کس بنیاد پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو انگیزہ ہے وہ مقدس تھا، لیکن اس مقدس انگیزے کو مصداق صحیح نہیں ملا ہے. اگر مصداق صحیح مل گیا ہوتا تو یہ جو انگیزہ خالق کی کائنات نے رکھا ہے اس کا استعمال بھی صحیح ہوتا. پس شرک کہاں سے جنم لیتا ہے؟ ان تین تصورات سے وجود میں آتا ہے. ایک، جس کو شریک قرار دیتا ہے انسان، اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو ولی نعمت سمجھتا ہے اور اس کی ناراضگی کو اپنی نابودی کا سبب سمجھتا ہے. اس لیے پھر طرح طرح کے نذورات. اور آپ یقین جان لیں کہ جہاں بھی پوری دنیا کے اندر قیامت تک یہی ہے کہ جتنی بشریت ہے وہ فقط انہی تین عقیدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور وہ جو عیار اور چالاک ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں امت کے اندر، وہ ان عوام زدہ اور عوام الناس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے ان کی کمزور رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کتنی ایسی دنیا ہے اس وقت کہ جو محبت اہل بیت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے جیسے چور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا سہارا لے کر اہل بیت سے ان کو دور کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو مجلس امام حسین میں آتا ہے وہ خطیب کے منہ کو دیکھ کے آتا ہے، اس کے مال و منال کو دیکھ کے آتا ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ امام حسین کا تذکرہ کرے گا، اور وہ آ کر جب ممبر پہ بیٹھتا ہے امام حسین کا سہارا لے کر امام حسین کی تعلیمات سے اس کو دور کر رہا ہوتا ہے. یہ طول تاریخ میں رہا ہے. اور دوسری علت انشاءاللہ آئے گا بعد میں، اس کو تفصیل سے عرض کریں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ دین کا سہارا لے کر لوگ اپنی دنیا آباد کرتے ہیں، اپنے پیٹ پالتے ہیں. جس طرح کہ علماء یہود کا یعنی وتیرہ یہی تھا علماء یہود کا، اور آج کل بھی کم نہیں ہے. اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو محبوب حقیقی سے ڈرانا، جہنم میں چلے جاؤ گے، خدا ناراض ہو جائے گا، خمس نہیں دیا تو تمہارے لیے جہنم پکی ہے. وہ اس کو ڈرا کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ انگیزہ مقدس تھا انسان کے وجود کے اندر جو خالق کائنات نے رکھا تھا، لیکن اس کو مصداق حقیقی نہیں مل سکا. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فقط یہ مولویوں کی اور علماء کی اور خطیبوں کی ذمہ داری کہ وہ دین آ کر بیان کریں.
وہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، امت بنو، اور یہ ذمہ داری ہے، فعل امر ہے، بنو امت بنو۔ وہ کام کیا کرو گے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ، یعنی امر معروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ کوئی فقط علماء کی ذمہ داری تھوڑی ہے، کہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ وہ جب ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، امر معروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے معروف کا پہچاننا ضروری ہے اور منکر کی معرفت ضروری ہے، تب معروف کا امر دیں اور منکر سے روکیں۔ یہ معروف اور منکر سے روکنا یا معروف کا حکم دینا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ خود پہلے مرحلے میں آؤ، اس کو سیکھو، دین معروف ہے، خود معروف کو آگے پہچانو۔ خود دین پڑھنا فقط علماء کی ذمہ داری ہے نہ، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ وہ جب ہر فرد کی ضرورت ہے جاؤ خود دین سیکھو۔ اس حد تک کو خالق کائنات نے جو زندگی دی ہے اپنی مادی زندگی کو چلانے کے لیے، آپ نے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھا ہوا ہے، لیکن جس کے لیے خالق کائنات نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اس کو آپ نے کہا کہ وہ ہماری جگہ پہ کوئی اور سوچے گا، ہمارا دین کوئی اور ہمیں آ کر بتائے گا۔ وہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جائے اور جو زندگی خدا نے دی ہے اس زندگی کو وہاں پہ استعمال کرے اپنی دین فہمی میں۔ بس دین فہمی یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم پیسہ ٹکا کماتے ہیں، ہماری جگہ کوئی اور دین سیکھے گا۔ خوب دیکھ لیا آپ نے آثار، جب کوئی اور دین سیکھ کر آتا ہے تو پھر آپ اسی کے تابع ہوتے ہیں، جب وہ ٹیڑھا ہوتا ہے آپ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ خوب اگر خود سے زحمت کی ہوتی اور مخلص ہو کر دین فہمی کے میدان میں نکلے ہوتے تو خالق کائنات نے یہ خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، تم نکلو تو صحیح، ہماری تلاش میں نکلو۔ جو خدا کے لیے نکلتا ہے خدا اپنی ذات تک پہنچانے کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ بس شرک کے جو اسباب انسان کے اندر ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان غیر اللہ سے وابستگی پیدا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ولی نعمت سمجھتا ہے اور اس کی ناراضگی کو اپنی نابودی کا سبب سمجھتا ہے، جس طرح یہی بچہ ہے۔ اور یہی بچہ جو ایک دن ایسا تھا کہ اتنا وابستہ تھا والدین سے کہ ایک قدم ان کے بغیر نہیں چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے استقلال آتا ہے، شعور آتا ہے، فکر آتی ہے، اب کیا ہے، اونچے بسا کیا سن رہا ہے، دین سے منحرف کر، ماں باپ کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا، اب مسائل کچھ اور ہو گئے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کی وابستگی ہو اور معرفت نہ ہو، غیر اللہ سے وابستگی ہوتی ہے، اور جس دن اس وابستگی کو صحیح مصداق مل جاتا ہے، معرفت کامل ہو جاتی ہے، پھر غیر اللہ کو چھوڑ کر خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان آیا ہے اسی لیے۔ یہ شرک آلود جو معاشرہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی مشکل اساسی بھی یہی تھی۔ جو انواع و اقسام کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی جو پوجا تھی، ان بتوں کو ولی نعمت سمجھتے تھے اور ان بتوں کی ناراضگی کو اپنے لیے نابودی کا سامان سمجھتے تھے۔ اس عالم میں خالق کائنات نے حکم دیا وَأَنذِرْ قَوْمَكَ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی معرفت کو صحیح رخ جا کر بتاؤ اور ان کو صحیح ڈگر پہ لے کر آؤ۔ اور وہی سلسلہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے چلایا، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور بن کر اس زمانے میں موجود بشریت کے لیے نمونہ عمل رہے، اور یہ سلسلہ عبودیت کا چلتا رہا۔ اور جو بھی اس راہ خدا میں آیا اپنے آپ کو عبد بنا کر بشریت کو ضلالت سے نکالتا رہا۔ چہ بسا کہ ایسے عظیم لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے کر لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کی۔ انواع و اقسام کی مشکلات، مصائب خود برداشت کیے، اور برداشت کرنے کے بعد فقط ایک عنصر تھا، وہ یہ تھا کہ یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اور یہ صراط مستقیم ایسا سنسان راستہ ہے، خلوت کا، یعنی جو خالی ترین راستہ ہے، اکا دکا آپ کو صراط مستقیم پہ نظر آئے گا۔ اور وہ جو آ جاتا ہے اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پہ میں آیا ہوں کاش یہ بشریت بھی آ جائے۔ اور اس بشریت کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کہ بسا کہ اپنی ذات کو بھی نثار کر دیتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ فیرضی لرضاہا، کس مقام پہ بی بی پہنچی
کہ مرضی پروردگار کا معیار بن گئی. یعنی اب اس کے بعد جس کو یہ پہچاننا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ مجھ پہ ناراض ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اسی محبوب خدا کی اکلوتی بیٹی کو دیکھ لو، اگر یہ تم سے راضی ہے، خدا تم سے راضی ہے. اور اگر یہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی تم سے ناراض گئی ہے، لاکھ باتیں کرتے رہو، لاکھ ٹکریں مارتے رہو، خدا تم سے ناراض. اور کیا وجہ تھی کہ خالق کائنات نے اپنی مرضی اور اپنے غضب کو بی بی کے تابع کر دیا؟ وہ بی بی نے خدا کے علاوہ سب کو ٹھوکر مار کر اپنے آپ کو خدا سے منسلک کر دیا. وہ بی بی جو خدا کے علاوہ کسی کو دیکھتی نہیں ہے، جس نے اپنی ذات کو غرق در ذات خدا کر دیا، وہ بی بی معیار بن گئی خالق کائنات کی مرضی اور غضب کا. اور اس معیار پہ پہنچنے کے لیے یوں نہیں تھا کہ فقط رسول کی بیٹی تھی تو خالق کائنات نے اپنی مرضی کو اس کے تابع بنا دیا. کہ اس لیے زہرا نے بہت بڑی قربانی دی ہے. وہ قربانی آج بھی امت مسلمہ کو تڑپاتی ہے. زہرا جیسی ذات 18 سال کا سن، کمر خمیدہ ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، پہلو شکستہ ہو جائے، رات کی تاریکی میں حسنین کو اپنے ہاتھوں میں لگا کر مہاجر و انصار کے دروازے پہ جائے، فقط کس لیے کہ آؤ آج ولی خدا مشکل میں ہے، اور وہ جو میرے بابا سے تم نے غدیر میں سنا تھا اسی کی آ کر گواہی دے دو. لیکن عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ میں اس زہرا کی ان ساری زحمات کا کوئی نتیجہ نہیں ملا. کوئی زہرا کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ایک ملعون اور ایک بدماش جب مدینے کی سرزمین پہ اس نے اعلان کیا کہ آؤ آج زہرا کا گھر جلانا ہے، علی کو دربار میں لانا ہے، تو سب لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پہ آ گئے. زہرا کا دروازہ جلا دیا. اے کاش فقط زہرا کا دروازہ جلایا ہوتا اور بی بی یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر نہ آتی، یا فضتو خذینی، اے فضہ زہرا کو سہارا دو، واللہ کہ انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك.